ہاں زادارو، آج کا دن ڈھلنے کے بعد قیامت کی رات ہے. امام حسین شہید ہو چکے ہیں، لیکن آج سے کارواں کی سرپرستی جناب زینب کے ہاتھ میں ہے، جناب سجاد کے ہاتھ میں ہے. کل کی رات اور آج کی رات میں بہت فرق ہے عزیزو. کل رات میں امام زندہ تھے، آج امام حسین زینب کے بھائی آج نہیں ہیں. کل بچیوں پر باپ کا سہارا تھا، بہن کے پاس بھائی تھا، ازواج کے پاس ان کے شوہر موجود تھے، لیکن ہاں آج کا ایک ایسا قیامت کا دن تھا کہ جہاں بچے یتیم ہو گئے، جہاں پہ ازواج بیوہ ہو گئی، جہاں پر زینب نے اپنے بھائی کو کھو دیا. آزادارو، آج کا دن ڈھلتے ڈھلتے عصر کے وقت جب امام کا سر نوکے نیزہ پر چڑھ گیا تو ایک بار گھوڑوں کی آواز آتی ہے. جناب زینب حضرت فضہ سے فرماتی، اماں فضہ گھوڑے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ ایک مقتل کا حادثہ، ایک مقتل کا واقعہ خدمت میں عرض کیا کہ جب جناب فضہ کے جناب زینب سے کہتی ہے، بی بی لاشوں کو پائمال کرنے کے لیے گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا ہے. جب لاشیں پامال ہو چکے ہیں تو پھر گھوڑوں کی آواز آتی ہے. جناب زینب جناب فضہ سے فرماتی ہے، اماں فضہ اب کون سی مصیبت باقی ہے؟ لاشیں بھی تو پامال ہو چکے ہیں. جناب فضہ آتی ہے، دیکھتی ہے کہ عمر سعد کا لشکر ہے دوڑتے ہوئے، جس کے پاس گھوڑے ہیں تیزی سے آ رہے ہیں، جن کے پاس گھوڑے نہیں ہے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. ہاتھوں میں لکڑی ہے، لکڑیوں پر آگ لگی ہے. جناب فضہ کہتی ہے جناب زینب سے کہ عمر سعد اس طریقے سے لشکر کو لے کر ہماری طرف آ رہا ہے. جناب زینب کہتی ہے، اماں فضہ اب یہ لوگ ہمیں لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، لوٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سبھی سے کہا کہ دیکھو جو بھی دشمن مانگے اسے دے دینا، کبھی بھی دینے سے کترانا نہیں، پروردگار بڑا ہے، صبر کرنا. لیکن ہاں آزادارو، یہ اشکیاء جو آئے تھے وہ مانگنا نہیں جانتے تھے، لوٹنا اور چھیننا جانتے تھے. یہاں تک کہ روایت میں نقل ہے کہ جب 3 سال کی سکینہ باہر ادھر ادھر جا رہی تھی تو ایک ملعون آتا ہے، جناب سکینہ کے گوشوارے کو چھین کر لے کر چلا جاتا ہے. آزادارو، اشکیاء اب خیام حسینی کے پاس پہنچ گئے ہیں. ایک ایک خیمے کو لوٹتے ہیں، پھر اسے آگ لگا دیتے ہیں، پھر دوسرے خیمے کی طرف جاتے ہیں، اسے آگ لگا دیتے ہیں. ایسا کر کے ایک کے بعد ایک خیموں کی طرف جاتے ہیں، لوٹنے کے بعد اسے آگ لگا دیتے ہیں. بس اب ایک خیمہ بچا ہے. جناب زینب سید بیمار عابد کے پاس آتی ہے اور فرماتی ہے، بیٹا سجاد اٹھو، وقت کے امام تم ہو، یہ بتاؤ ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ آیا خیمے کے اندر جل کر مر جائے یا کہ کھلے سر باہر چلے جائے؟ امام سجاد فرماتے ہیں، علیکن بالفرار. جناب زینب نے حکم دیا بیویوں سے کہ دیکھو ابھی بیابان ہے، حکم آیا ہے کہ فرار کرنا ہے. بیویاں باہر جاتی ہے، اس طرف سے دشمن آتے ہیں. آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ امام نے خیموں کے اطراف میں خندق کھودا ہوا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے. ہاں، لیکن شام غریبہ عصر عاشور تک تو تدبیر بہت اچھی تھی، لیکن جب شام غریبہ آتی ہے وہاں پہ ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے، ایک طرف راستہ اتنا چھوٹا ہے، وہیں سے بنی ہاشم کے بچے بھی جا رہے ہیں، وہاں سے سیدانیہ بھی گزر رہی ہے، لیکن اس طرف سے دشمن اپنے گھوڑے پر آ رہے ہیں. روایت کہتی ہے کہ کئی بچے گھوڑے کی ٹانپوں میں آ کر وہیں پر دم توڑ دیا. راوی کہتا ہے کہ اس ہجوم میں کہ جہاں پر سب بیویاں بکھری ہوئی تھی، میں نے جا کے امام سجاد سے پوچھا. امام سجاد جب مدینہ آتے ہیں تو میں نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ نے جب حکم دیا تھا علیکن بالفرار کہ آپ تمہارے اوپر فرار کرنا زیادہ ضروری ہے،
تو یہ بتائیے اس وقت کیا عالم ہوا تھا، بیویاں کہاں گئی تھی؟ تو امام سجاد فرماتے کہ اے شخص، یہ تسبیح تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہے، اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے گی تو یہ بتا اس ٹوٹی تسبیح کے دانے کس قدر ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ ہائے آل رسول، جب شام غریبہ کا وقت آیا اور جب میں نے کہا علیکم بالفرار کہ تم پر فرار کرنا، جان بچانا زیادہ واجب ہے، تو کوئی بھی اس طرف جاتی تھی، کوئی بھی دوسری طرف جاتی تھی، کنبہ آل محمد بکھر گیا، اسی طریقے سے جس طریقے سے تسبیح بکھر جاتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کربلا میں جب بی بی ادھر ادھر ساری جا رہی ہے، لیکن ایک بی بی ہے کہ جو چلتے ہوئے خیمے میں کبھی اندر جا رہی ہے، کبھی باہر آ رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا نہ جانے بی بی کا اندر کیا ہے، ظالم نے ساری چیزیں تو لوٹ لیے ہے، پتہ نہیں اندر کون سی چیز چھپا کر رکھی ہے کہ نہ ہی باہر لا پا رہی ہے، نہ ہی اس سے جدا ہو پا رہی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ کچھ لمحوں کے بعد وہ اندر جاتی ہے، جلتے ہوئے خیمے سے ایک جوان جو بہت ہی ناتوان ہے اس کو سہارا دیتے ہوئے باہر لے کے آتی ہے۔ جب معلوم کیا تو پتہ چلا یہ سید سجاد ہے۔ جناب زینب نے جناب سجاد کو باہر نکالا۔ اب باہر نکالا، راوی دشمن کا راوی ہے، کہتا ہے کہ اس عالم میں کہ جہاں پر خیمے جل رہے تھے، میں نے دیکھا ایک 3 سالہ بچی ہے کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، جس کے کانوں سے خون جاری ہے، ادھر ادھر دوڑتی ہوئی جاتی ہے، کہتی ہے بابا کہاں ہو، چچا عباس کہاں ہو، بھیا علی اکبر کہاں ہو۔ میں دیکھ رہا تھا اس سے، میرے اندر میری بھی ایک 3 سالہ بچی تھی، میری محبت جاگ گئی۔ میں نے کہا کم سے کم اس کے دامن پر پانی ڈال دوں، دامن کی آگ کو بجھا دوں، یہ سوچ کر میں بڑا اس کی طرف۔ تو بچی مجھ سے کہتی کہ اے شخص مجھ سے دور رہ، میں شہزادی زہرا کی پوتی ہوں، میرے قریب نہیں آنا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ بی بی میں آپ کو اذیت کرنے نہیں آ رہا ہوں۔ بی بی نے کہا پورے دن شام سے جو بھی آیا ہے، یا تماچے مارنے آیا ہے، یا چادر لوٹنے آیا ہے، یا گوشوارے لینے کو آیا ہے، اس مجمع میں تو کس لیے آیا ہے میرے پاس؟ وہ شخص کہتا ہے کہ بی بی آپ کے دامن میں آگ لگی ہے، اسے بجھانے آیا ہوں۔ شہزادی کہتی ہے شخص اتنے ایسے ماحول میں تو اچھا انسان لگتا ہے، یہ بتا ایک اور سوال پوچھتی ہوں، نجف کا راستہ کدھر ہے؟ شخص کہتا ہے بی بی نجف کیوں جانا چاہتی ہو؟ فرمایا نجف میں میرا دادا علی ہے، سارے لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے، مشکل کشا ہے۔ میں بھی جا کے دادا سے بیعت کروں گی۔ دادا سکینہ کے بابا کو مجھ سے دور کر دیا گیا، آپ مدد کرنے کیوں نہیں آتے ہو؟ آزاداروں، لوٹنے والے لوٹ کر چلے جاتے ہیں، کربلا کی دشت تھوڑی آرام پاتی ہے۔ جناب زینب جناب کلثوم سے فرماتی ہے بہن کلثوم بچے سارے بکھر گئے ہیں، کچھ بچے کم ہیں، جن میں سے ایک حسین کی نشانی سکینہ ہے، چلو بچوں کو ڈھونڈتے ہیں، اس اندھیرے میں نہ جانے کہاں چلے گئے ہوگے۔ جاتے ہیں اس جگہ کی طرف پہنچتے ہیں کہ جہاں پر ایک ہی راستہ تھا، وہاں پر دیکھا کچھ جھاڑیوں میں بچے سہمے سہمے بیٹھے ہیں، ان کو آرام سے پیار کرتے ہوئے خیموں کی طرف لے کر آئی، اور آگے بڑھ کر دیکھی تو دیکھا کچھ بچے الٹ پشت پر سوئے ہوئے ہیں۔ بی بی کو لگا شاید سو گئے ہوگے، کہا ان کو آرام سے اٹھاتے ہیں کہیں ڈر نہ جائے، پہلے سے سہمے ہوئے ہیں۔ اب جو بی بی نے ان کو اٹھایا تو دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی ہے، گھوڑوں کے ہجوم میں زندہ زندہ بچے بھی پامال ہو چکے ہیں۔ جناب زینب نے لاشوں کو بھی خیموں کی طرف لے آئی۔ اب جب سکینہ نہیں ملی تو آواز دی اے غازی عباس کہاں ہو؟ تمہاری بہن کتنی بے کس ہو گئی
رہی ہے, لاشیں بھی اٹھا رہی ہے, بھیا کی نشانی سکینہ بھی نہیں مل رہی ہے, ڈھونڈتے جاتی ہے, آواز دیتی جاتی ہے, بیٹا سکینہ کہاں ہو, کہ ایک جگہ سے آواز رونے کی آواز آتی ہے. متوجہ ہوا, دیکھا کہ یہ سکینہ ہے, ایک بدن سے لپٹ کر رو رہی ہے, بین کر رہی ہے, بابا آپ کو کیا ہو گیا, بابا آپ کہاں چلے گئے, بابا ہمیں اس عالم میں کیوں چھوڑ دیا کہ جہاں پر جو آتا ہے اذیت کرتا ہے, جسے چاہے تماچا مارتا ہے, جسے چاہے کوڑوں کی اذیت پہنچاتا ہے. جناب زینب آگے بڑھتی ہے, پہنچنے کے بعد بدن سے خطاب کر کے کہتی ہے, انت اخی, کیا لاشا تو میرا بھائی کا لاشا ہے. بدن اس قدر سے زخموں سے چور ہو گیا تھا, جناب زینب جو بچپن سے امام کے ساتھ تھی پہچان نہ سکی. ایک بار سکینہ سے کہا, سکینہ بیٹا یہ بتاؤ تم نے لاش کو پہچانا کیسے. جناب سکینہ کہتی, لاش کو پہچاننے کی دو علامتیں ہوتی ہیں, یا اس کے سر سے پہچانا جاتا ہے یا اس کے کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے. ہاں لیکن ملعونوں نے سر کو نوکے نیزہ پر رکھ دیا, پارا لباس بھی غارت کر لیا, تو تم نے کیسے پہچانا. جناب سکینہ کہتی ہے, پھوپھی اماں جب میں دشت میں بھاگ رہی تھی, جب ملعون میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے, میں نے اپنے بابا کو صدا دی, بابا مجھے بچائیے ملعونوں سے, بابا مجھے بچائیے, بابا مجھے آواز دیجئے. تو اس لاشے سے آواز آئی, یا بنیا الیہ الیہ, اے میری بیٹی سکینہ میرے پاس آ جا, میں یہاں پر ہوں. لاشے نے خود مجھے آواز دی. جناب زینب نے سکینہ کو خیمے میں لے گئی, ایک چھوٹا سا خیمہ بنایا, اور کل جو عباس پہرا دے رہے تھے, آج زینب عباس بن کر ایک چوبے خیمہ لے کر پہرا دے رہی تھی. بچے سارے آرام کر رہے تھے, اتنے میں دیکھا کہ کسی گھوڑے کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے, اے گھوڑے سوار رک جا, میں زینب ہوں, جو بھی لوٹنا تھا لوٹ چکا ہے, اب اگر تجھے لوٹنا ہے تو صبح سویرے کے وقت آ جانا. بچے ابھی آرام کر رہے ہیں, بڑی مشکل سے دلاسا دے کر آرام کر رہے ہیں, وہ گھوڑا سوار نہیں رکتا ہے. زینب نے نجم کا رخ کیا, کہا بابا علی مدد کرنے آئی زینب کی. بابا علی کا نام سنا, اس وقت اس گھوڑے سوار نے نقاب کو چہرے سے ہٹایا اور کہا, زینب بیٹا نہیں پہچانا, میں بابا علی ہوں. ہائے جب زینب نے بابا کی زیارت کی تو کلیجہ پھٹ گیا, زیارت قطار گریا کرنے لگی, عرض کرنے لگی, بابا علی کہاں تھے آپ, عباس کے شانے کٹ گئے, حسین کا لاشا پامال ہو گیا, بے گھور کفن تپتی زمین پر رہ گیا. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون, رضا بقضائه وتسليما لأمره, يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. پروردگار بحق محمد وآل محمد, بحق خون امام حسین علیہ السلام, منتقم خون امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم اس کے آوان و انصار میں شمار فرما. یا حسین